قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، مجھے کل بھائی مدارف صاحب نے قبلہ علامہ صاحب کا حکم پہنچایا، پرسوں میں کل میں نے پہلے حاضر ہو جانا تھا۔ کوٹ قبلہ مفتی محمد طیب اشرف صاحب کے برادر، ان کا جنازہ تھا، تاخیر کی معذرت۔ بنیادی طور پر میں کوئی مقرر یا اس طرح کا مزاج نہیں رکھتا۔ قبلہ علامہ صاحب نے مجھے حکم فرما دیا تھا، میں ان کے حکم کی تعمیل میں اپنی شہادت کے لیے چند ایک باتیں علماء سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے لیے آخر میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ علم کا جو سفر ہوتا ہے، علم کی جو منزل ہوتی ہے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ آج آپ جس عزت سے سرفراز ہوئی ہیں، جس شرف سے آپ مزین بیٹھے ہیں، حقیقتاً معاشرتی شناخت میں آپ عالم ہیں، لیکن حقیقت میں آج آپ طالب علم بنے ہیں۔ آج سے آپ کا علم کا سفر شروع ہوا ہے۔ معاشرہ آپ کو عالم کہے گا، لیکن آج آپ طالب علم بنے ہیں۔ آج آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت، وہ فہم، وہ کرم فرما دیا ہے کہ آپ علم کا سفر خود بخود چل کر آگے منزل کو تلاش کر لیں گے۔ آپ نے فقہ کے اصول پڑھے، حدیث کے اصول پڑھے، تفسیر قرآن مجید کے اصول پڑھے، مزاج علم کو سمجھا، اسلام کے جو بھی مباحث علمی ہیں، مصادر علمی ہیں، ان کے جو بھی رنگ ہیں، ان کا فہم نصیب ہوا۔ اب آپ خود اپنے علم کا سفر طے کر سکیں گے۔ اس لیے جس دن بندہ یہ سمجھے نا کہ میں عالم بن گیا ہوں، گویا اس کا علم کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ بات کسی اہل علم کو زیبا نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو اس رنگ میں پورا کہہ کہ میں مکمل عالم ہوں۔ وہ ہمیشہ طالب علم رہے گا اور آپ کا سفر مرد دم تک رہے گا۔ چند ایک میں مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اگر ایک مہینے میں 2 کتابیں پڑھتے ہیں تو سال کے اندر آپ پڑھیں گے 25 کتابیں، 30 کتابیں۔ اگر آپ 40 سال کا مطالعہ اکٹھا کریں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ جو مطالعہ ہوگا وہ 1200 کتاب کا ہوگا۔ علم کی تو اتنی بڑی کائنات ہے، ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر علم آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہر مہینے 2 کتابیں پڑھیں، سال میں 24-25 کتابیں پڑھیں، اور ان 24-25 کو اگر آپ 40 یا 50 سال کے احاطے پر اس کے ساتھ اس کی مناسبت سے دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی کے مسلسل مطالعے کی جو کیفیت ہے وہ بنتی ہے 1000 کتاب، 1200 کتب، 1300 کتب۔ اور ہمارے ہاں تو علم کے سمندر ہیں۔ ہماری لائبریری میں تو لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ اس سے یہ سمجھ جانا چاہیے ہمیں کہ ہمارا علم کا کتنی بڑی کائنات ہے اور ہماری صلاحیت کتنی ہے، وقت کتنا ہے۔ ایک عالم کو چاہیے کہ زندگی میں کبھی مطالعہ سے کوتاہی نہ کرے اور مطالعہ قضا نہ کرے۔ اگر آپ نے عالم رہنا ہے، علم کا صحیح فیض پانا ہے اور دوسروں کو مستفید فرمانا ہے، آپ پر فرض ہے اسی طرح جس طرح باقی آپ کے اوپر معاملات ہیں، آپ مطالعہ کو قضا نہ کریں۔ اگر مطالعہ کی نعمت نصیب ہوئی، آپ کے علم دن بدن ٹنگ پکڑتا جائے گا۔ میں آخر میں ایک علمی انسان کی آپ کو بات سناتا ہوں۔ قبلہ علامہ صاحب کو تعارف ہوگا، چاہے باقی حضرات کو نہ جانتے ہیں۔ برصغیر کے ایک بڑے نامور محقق گزرے ہیں دور حاضر میں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ وہ پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی
علم کی تلاش میں لائبریریوں کے اندر جو ہمارا علمی خزانہ کلمی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر تمام علمی خزانے یورپ والے اٹھا کے لے گئے تھے. اس کی تلاش میں وہ یورپ چلے گئے. ساری زندگی لائبریریاں چھان ماری اور ساری زندگی علم کے رنگ میں اپنی زندگی گزاری. ان کا احسان یہ ہے مستشرقین نے قرآن مجید شریف کے اوپر اعتراضات کیے اپنے اصول تحقیق سے، اپنے مزاج سے، کہ یہاں پر قرآن مجید شریف کی جو صحت ہے، اس کی جو روایات ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک کے اندر کلمی طور پر نہیں تھا. مختلف ان کے اصول تحقیق ہیں. انہوں نے مختلف طریقوں سے قرآن مجید شریف کی صحت پہ اعتراضات کیے. ہم اپنے ذوق سے اس کی مقصد حقانیت کو بیان بھی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن وہ اپنے اصول سے دیکھتے ہیں. اس شخص کا احسان یہ ہے کہ اس نے انہی کے اصول تحقیق کے ذریعے قرآن مجید شریف کی حقانیت کو ثابت کیا اور وہ لوگ بے بس ہو گئے، ان کے اعتراضات ختم ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ذخیرہ حدیث پر، حدیث پاک جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی صحت پہ اعتراض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. 100 سال پہلے کے آپ کے نبی پاک کے الفاظ پاک ہیں. 100 سال کے اندر یہ احتمال ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق حدیث پاک کی صحت پر کسی بھی حوالے سے مختلف پہلوؤں سے اعتراضات مقرر کیے. اس مرد خدا کا پھر یہ احسان ہے، اس نے ہم پھر تمام اعتراضات کو انہی کے اصول تحقیق سے توڑا. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے حمام بن منبہ. آپ کو شرف حاصل ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے حدیث مروی ہیں. حضور علیہ السلام نے انہیں معجزانہ برکت سے حافظہ عطا فرمایا. آپ نے اپنے ایک شاگرد کو ان حدیث پاک سے ایک مجموعہ لکھوایا تھا. اس مجموعے کی اصل کاپی نقل انہوں نے ان لائبریریوں سے ڈھونڈ نکالی. ڈھونڈنے کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ انہی کے اصول تحقیق کے اندر کہا یہ سارے کا سارا مجموعہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور وہی الفاظ ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جو حدیث پاک کا جتنا ہمارے پاس چیز ہے وہ باقاعدہ سند یافتہ ہے، جس اندر الفاظ کے اندر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور وہ ماننے پہ مجبور ہوئی. انہوں نے فرانسیسی میں قرآن مجید شریف کا ترجمہ کیا. 80 سال سے زیادہ عمر پائی. آخری زبان جو انہوں نے سیکھی تھی وہ 22ویں زبانیں تھی. دنیا کی 22 زبانیں سیکھی. 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میں جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، ان کا عمر کا آخری دور تھا تو کسی نے ان سے عرض کیا حضرت آپ نے اتنے قیمتی مقالہ جات لکھیں، آپ ان کی محنت تحقیق دیکھیں. انہوں نے 2 دفعہ مکہ المکرمہ شریف سے مدینہ عالیہ شریف کا سفر جانور پہ کیا کہ حضور علیہ السلام اس سفر کے اندر کس کس جگہ ٹھہرے ہیں، کتنا وقت لگا ہے، کس کس طریقے سے انہوں نے اپنی تحقیق مکمل کی. اور اس طریقے سے ان کا اتنا رنگ تھا معاملہ علم کی دنیا میں محنت کا. تو یہ بات جو میں نے سنانی تھی اس کے لیے میں نے سارا ان کا تعارف بیان کیا. ان کا عمر کا آخری دور ہے. تو ان سے عرض کیا حضرت آپ نے اتنی بڑی علم کی دنیا کا سفر کیا ہے، کوئی بات تو بتائیں کہ جو ہمارے لیے نفع مند ہو. اور فرمایا ایک بات کا افسوس ہے، جس وقت علم کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے عمر ختم ہو گئی. یہ ہمارے لیے سبق ہے. وہ شخص آج کے دور کا باکمال محقق ہے، اس کے الفاظ سمجھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت علم کی سمجھ آنا شروع ہوئی عمر ختم ہو گئی. اس لیے ہمارے یہ معزز اور محترم اور سعادت مند حضرات جن کو اللہ نے آج سے نوازا ہے، ان کی خدمت میں میں نے اپنے سبق کو دہرایا ہے. آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا علم کا سفر ختم نہ ہو، آپ کا مطالعہ قضا نہ ہو.
اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. وہ کیا؟ آپ لوگوں کے دین کے ذمہ دار ہیں. معاشرے نے دین آپ سے لینا ہے، کتابوں میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ انسان جو ہوتا ہے دوسرے کو سے سیکھتا ہے. ان کے احوال، ان کے معاملات، معاشرے کی جو بھی کیفیات ہیں، معاشرے کے جو تنوعات ہیں، معاشرے میں جو تبدیلیاں ہیں، عالم پر فرض ہوتا ہے اس پہ نگاہ رکھے، اس کے مطابق اپنے دین کے جو اس کے دن عوام الناس ہیں ان کے دین کے لیے تدبیر کرے کہ کس طرح ان حالات میں ان کا دین سلامت رہے گا. اگر عوام کا دین کمزور ہوتا ہے تو ذمہ دار علماء ہوتے ہیں. آپ کی سب سے مشکل، سب سے اہم اور سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے اور اس کا اجر بے حساب ہے. میں ایک بات اجر کے بارے میں کہہ دوں. قیامت والے دن ہر شخص اللہ کو حساب دے گا. یہ بات ذوقی ہے، اصول کی نہیں ہے. یہ بات ذوق کی ہے، اصول کی نہیں ہے. قیامت والے دن ہر شخص اللہ کو حساب دے گا، لیکن جو دین کا خالص خدمتگار ہے، دین کا جو خالص باوفا عالم خدمتگار ہے، اللہ اس کو حساب دے گا. آپ میری بات نہیں سمجھے؟ قیامت والے دن ہر کوئی اللہ کو حساب دے گا، اور دین کا سچا خادم ہے، اس نے ساری زندگی اپنی ساری کی ساری دنیاوی حاجات کو نظر انداز کر کے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے گھر کی خدمت کی. اللہ اس کو حساب دے گا. اللہ اس کو حساب دے گا. یہ بھی تیرا حق ہے، یہ بھی تیرا حق ہے، یہ بھی تیرا حق ہے. آخری بات آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اگر ان کی خدمت کریں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی محبت کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن یہ لوگ آپ کے لیے شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. اگر آپ ان محترم نفوس کی جو ہمارے دین کے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں، جنہیں ہم علماء ربانیین کہتے ہیں، آپ ان کا ادب کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے صدق دل کے ساتھ، آپ کے لیے بشارت ہے قیامت والے دن کے لوگ آپ کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء ربانیین کا ادب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.